میں ضمناً چونکہ میرا ایک خانقاہ نال بھی تعلق ہے تے اس حوالے نال بھی میں گل کرنا چاہنا کہ اساں دی خانقاہاں وچ بعض گلاں ایسیاں ہوندیاں کہ اس تے لوگ اعتراض کر دیں. خیر اعتراض کرنے والوں کی ہم زبان تو نہیں روک سکتے. اعتراض تو بڑے بڑوں پر بھی، انبیاء پر بھی، اللہ پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن ایک شخص نے میرے جد اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پاک پتن شریف کے عرس میں پوچھا کہ یہاں ایک دروازہ کھلتا ہے جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، تو یہ دنیا میں بہشت کیسے مل گئی؟ یہ عجیب بات ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا. تو فرمایا کہ اور یہاں نعرے لگتے ہیں فرید فرید کے، تو یہ شرک و بدعت ہے. تو میرے دادا نے جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو حضرت بابا فرید نے ساری عمر اللہ کی یاد کی. اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے. تو اللہ کا جب ذکر کیا بابا صاحب نے تو انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری کی اپنی طاقت کے مطابق. فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو. بابا صاحب نے ذکر کیا. اب اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہو، وہ تو زبان نہیں ہے، پاک ہے اس سے کہ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ ذکر کیسا ہے کہ بابا صاحب نے ساری عمر اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ چونکہ زبان سے پاک ہے، اس مخلوق کی زبان پر اللہ بول رہا ہے فرید فرید فرید. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ وہاں لکھا ہوا ہے من دخل هذه الباب امنا. حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زربخش دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عالم کشف میں دیکھا کہ ان کے پیر بابا فرید کے مزار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. حضور کھڑے ہیں اور آپ کے اصحاب کبار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی اور حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہیں، اور دوسرے صحابہ اور مقبولان خدا کھڑے ہیں. تو جب عالم کشف میں چشم نظام الدین نے دیکھا یہ تیری اور میری آنکھ نہیں، یہ نظام الدین محبوب الہی کی آنکھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب حضرت نظام الدین نے دیکھا تو اس وقت یہ آپ کے
زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا جو آج تک وہاں بولا جاتا ہے، اللہ محمد اللہ تو ہے ہی ہے، دیکھیں اللہ تو ہے ہی ہے، دیکھیے محمد رسول اللہ تشریف لے آیا ہے۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، سبحان اللہ۔ کون ہیں حاجی؟ کون ہیں؟ حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہرونی کے پیر۔ ایک میں گل دساں سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد۔ اے او حاجی صاحب کہ آج تو سارے ہی کرنے لکھاں کروڑاں حاجی پھرنے پہ تے اپنے نام نال حاجی لکھوانا بڑا پسند کرنے، فخر کرنے حاجی فلانے صاحب۔ بھائی کوئی حاجی آکھے تو بکری گالے، خود لکھنے حاجی، پاویں عمل نے حساب نہ لوے پاجی، کاڈاں تے زبان تے بنیا ہے حاجی۔ تے جڑے معرفت والے لوگ وہ حاجی خود نہیں لکھنے انہیں، کیونکہ حاجی بہت بڑا مقام ہے۔ حاجی شریف زندنی نے حج کیا اور حج کا حق ادا کیا، اللہ نے ان کے نام کے ساتھ حاجی کو بطور علامت مشہور کر دیا۔ حاجی حاجی تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ او حاجی صاحب کہ امام غزالی لکھیا کہ حاجی شریف صاحب کو ایک بندہ آیا مرید، اے اج کل دے پیر بھی تکو اسی بھی خانقاہاں نال تعلق رکھنے ہیں، میں کو اپنے نو کڈ کے نہیں آکھ رہا، میں اپنے نو شامل کر کے آکھ رہا کہ اسی لوگ ویکھو تے حاجی شریف دا مقام ویکھو۔ فرمایا بندہ آیا، اس آکھیا حضور میرے واسطے دعا کرو اللہ دی بارگاہ وچ۔ وہ بڑا عاجز تے غریب آدمی سی، پھٹے پرانے کپڑے، برے حال تے بانکے دیہڑے، بہت کوئی اس نو سلام نہیں دینا پسند کردا سی، اس قسم دی اس دی وضاحت۔ گریبان پھٹیا آیا، جتی کوئی نہیں، بہت برا حال۔ حاجی صاحب نے جس ویلے اس نے عرض کی تھی تے حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ وچ، عرض کی تھی اور کوئی اج دا پیر ہو گیا تے وہ کہہ گیا جناب میں تیری بارگاہ وچ عرض کر رہا، میں یا اس کو کہہ گیا میں بڑا مستجاب الدعوات ہاں، میری دعاواں قبول ہوندیاں، لے میں تیرا کام کرا دینا، یہ ہے وہ ہے نا۔ حاجی صاحب نے عرض کی تھی یا اللہ تو آکھ رہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر، اس دی عرض تا بعد جو سی نا، پہلے اس دی غریبی، مسکینی، ناداری، مفلسی دے صدقے حاجی شریف دے گناہ بخش چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بندے دی ناداری، مفلسی، عاجزی، مسکینی، میں روئے زمین تے اتنا مسکین آدمی نہیں دیکھیا۔ یا اللہ تو تا مسکینہ تے رحم کرنے والا ہے، اج مینوں ایک عاجز بندہ ہاتھ لگ گیا ہے، میں تیری بارگاہ وچ اپنی بخشش واسطے اس دی عاجزی دا وسیلہ پیش کر رہا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ تو کی ہویا؟ حاجی صاحب
اللہ دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں اور اپنی خطاواں بخشوانے واسطے ایک مسکین دا وسیلہ پیش کر دیتا، کیونکہ اس دی رحمت جڑی ہے رحمت او بہانہ می جویت بہانہ می جویت او تا بہانہ ٹونڈ دی ہے۔ اے او حاجی صاحب حاجی قطب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیڑی کیڑی گل سناواں صاحب اپنے اسلاف نی تعلیمات اور سیرت کو اسی لوگ ناواقف ہو گئے۔ اے او خواجہ قطب صاحب کہ جس ویلے سلطان التمش دلی دے وچ خواجہ قطب صاحب نو حاسد ہر بڑے آدمی کا حاسد ہوتا ہے، خواجہ قطب صاحب وہ عظیم شخصیت تھی آپ کی کہ دلی کے اکثر مشائخ اور علماء آپ کے خلاف تھے، آپ کے مخالف تھے۔ خواجہ قطب صاحب تنگ آگے فرمایا میں دلی چھوڑنا۔ خواجہ غریب نواز خواجہ بزرگ حضرت معین الحق والدین معین الدین حسن سجزی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف تو آئے دلی آئے تے جس لئے حالات تک ہے نا کہ قطب نال اچھا سلوک نہیں کر رہے لوگ، ہائے ہائے کیا بات ہے، جملہ سنو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرید تو اپنے پیروں کے لیے عاجزی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت معین الدین اجمیری جو ان کے پیر تھے، حضرت خواجہ صاحب فرمایا قطب تو میرے نال اجمیر آ جا، تو میرے نال اجمیر آ جا، میں تو دا مخدوم بنا کے تیرے سامنے خادمہ مار کھلوسا۔ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون آکھ رہے؟ خواجہ خواجگاں خواجہ بزرگ نائب رسول فی الہند۔ آج یہ تبلیغ کرنے والے بڑے دعویٰ کرنے ہیں کیسی تبلیغ کرنے ہیں، تبلیغ ہم کرتے ہیں ایک انسان اور پورا ہندوستان۔ جملہ دہرا رہا ہوں، ایک انسان اور پورا ہندوستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوہ اللہ نیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں چٹھلا سو، کتنا اس فضل کیتا ہے تو اڈے تے۔ اج بت پرست نہیں ہو، اج مشرک نہیں ہو، اج بدعتی نہیں ہو، ایک کس کا صدقہ ہے؟ خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سمجھی بات میری؟ تو ایک انسان اور پورا ہندوستان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ شہزادہ غوث الورا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں اللہ دیاں چٹلا سو، سارے ہندوستان نو مسلمان کر دیتا۔ ایک تبلیغ ایک مبلغ تے آج 10 لاکھ تے 36 لاکھ تے 50 لاکھ مبلغ۔ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، مبلغین اسلام جمع ہوتے ہیں، اچھی بات ہے نماز روزہ سکھانا، تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نیت اچھی ہو، گستاخی نہ ہو، سید دو عالم کی گستاخی نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں تبلیغ میں کتنا فرق ہے کہ یہاں
50 لاکھ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دعویٰ کرتا ہے ہم مبلغ ہیں، اور وہاں ایک انسان ہے اور پورا ہندوستان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا ہندوستان۔ اور تبلیغ کیا ہے کہ ایک آدمی کافر ہو کر مشرک ہو کر آتا ہے، جب نگاہ معین الدین پڑتی ہے تو اللہ اللہ کر کے اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، سمجھ آئی میری عرض سنی آپ نے؟ یہ خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب صاحب نے ایک مرتبہ اجمیر شریف میں خط لکھا اپنے پیر کی خدمت میں۔ لیکن نا یہ ذکر ہو رہا ہے کن کا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کی ساری عمر یاد کی اور اللہ نے کہا کہ اب میں تمہاری یاد کراؤں گا لوگوں سے۔ کتنی دنیا روکتی ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، عجیب بات ہے۔ یہی تو لوگ ہیں آج سے 800 سال ہم سے پہلے حضور کے زمانہ اقدس سے قریب ہیں، اور انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں بنایا، سب کچھ تمہارا ہی بنایا، تمہارا مقدر بنایا، تمہاری دنیا بنائی، تمہاری آخرت بنائی۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ خط لکھا، نیچے لکھا فقیر قطب الدین الدہلی۔ مفتی صاحب سنو، فقیر قطب الدین الدہلی۔ خواجہ صاحب نے خط پڑھا اور جواب میں لکھا قطب صاحب کو، توجہ طلب جملہ ہے، فرمایا لکھا قطب کو کہ معین الدین تا ہنوز فقیر نہ شداست و تو فقیر شدائی۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ معین الدین اجے تک فقیری نے مقام تے نہیں پہنچیا تے تو مرید ہو کے فقیر بن گئے۔ حالانکہ اللہ نے تمام انسانوں کو کہا کہ میں غنی ہوں اور اے انسان تم سب فقیر ہو میرے، اس فقیری میں تو ہم سب ہیں، لیکن ایک درجہ ولایت اور روشن ضمیری اور کشف کا جو مقام ہے جس پہ آج ہم سب ناز کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو غوث الاغواث اور قطب الاقطاب اس سے نیچے تو لقب ہی کوئی پسند نہیں کرتا، فقیر ہر آدمی بن کر پھر رہا ہے۔ تو قطب صاحب جیسا آدمی، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو فقیر شدہ ہی، یہ وہ قطب ہیں۔ ایک ربائی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، میں وہاں دلی میں حاضر ہوا۔ آ منفرد زمان بخوش ادراکی، سبحان اللہ، بخوش ادراکی، آ منفرد زمان بخوش ادراکی، آئینہ نور در لباس خاکی، آئینہ نور در لباس خاکی، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، مسترشد خواجہ، مسترشد کا معنی مرید، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، قطب الدین بختیار اوشی کاکی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب لے کے چلے، التمش کو پتہ چلا کہ قطب صاحب دلی چھوڑ رہے ہیں، جتی لائی، جتی نہیں پائی التمش نے، سارا شہر رویا اور سارا شہر دوڑ کے خواجہ قطب صاحب اور معین الدین دے پیرائیں ٹہ پیا کہ حضور قطب اس دلی کی جان ہے اور آپ جان یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ التمش تخت پہ بیٹھایا، پتہ لگا کہ کتب چلا گیا۔ فرمایا دلیاں اجاڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اے لوگاں دی محبت ہے اولیاء اللہ نال۔ کیڑے علی کیڑے لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اے سارا تصرف اور اے ساری کشش اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کشش اور مہربانی اللہ کی ہے۔ اور فرید کون ہیں؟ عرض کی میں نے، آپ کہیں گے اپنی رباعیات ہی سنا رہا ہے، تو یہ بھی میں اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اس لائق تھے، سمجھ آئی؟ اور لوگ اپنے اکابر کا ذکر کرتے ہیں اچھے الفاظ میں، تو ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے اکابر کا، اور یہ وہ اکابر ہیں جو مسلمہ کائنات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ در پاک پتن یکاف تابے دگرس، سبحان اللہ، ایک دیوں تے ہے نا سورج جڑا صبح تسی تکنے ہو، تے ایک پاک پتن شریف دے وچ بھی ایک سورج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، در پاک پتن یکاف تابے دگرس، کس نسل خجستہ جناب عمر است، جو جناب فاروق اعظم کی اولاد سے ہے۔ کس نسل خجستہ جناب عمر است، گر چرخ بطلخ کامیم بس کمر۔ اے میں فارسی نہ پنجابی بھی ترجمہ کرساں سوکھا تانجے تساں سمجھ آوے۔ گل بیان کرنی تے سمجھانی بڑی اوکھی ہونی، سمجھ آئی نا؟ کوشش کرساں تے اتنی فارسی وچوں تھلے آنا بڑا مشکل ہونا ہے۔ گر چرخ بطلخ کامیم بست کمر، آسمان نے کدے کمر بن نہیں کی دیئے کہ میرے گلے نو کوڑا ہی رکھنا، کدے اے مصیبت دینی، کدے او مصیبت دینی، کدے اے پریشانی، کدے او پریشانی۔ اگر آسمان نے کمر باندھ لی ہے کہ وہ تیرے یا میرے گلے کو تلخ رکھے گا تو مجھے کوئی غم نہیں۔ گر چرخ بطلخ کامیم بست کمر، غم نے اسمرا کہ شیخ گنجے شکر۔ اساں غم نہیں کہ اساں نہ شیخ شکر نہ خزانہ ہے، مٹھا کر دے سی اساں دے گلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادہ غوث الورا قبلہ سید نصیر الدین نصیر، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا کہ اے آواز آندی ہے کہ اے کشف دے وچ کے لکھے ہے، اتھے بھی اے جملہ عربی دا لکھے ہے آپ کے دروازے تھے، من دخلہو کانا من دخل ہاذہ الباب آمنا، جیڑا اس دروازے وچ آ گیا او امن وچ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بہشتی دروازہ مشہور ہو گیا، اس تے کچھ لوگوں نو اعتراض ہے کہ بہشت دنیا تے کہیں جا گئی، اس دا مطلب سمجھو۔ مختلف لوگ اعتراض کرنے، اتھے بھی کئی لوگ ہو سن کھلوتے سن رہے ہیں۔ میں گزارش کرنا کہ ضروری نہیں کہ جو بابا فرید کے دروازے میں داخل ہو جائے یا اس ایریے میں آ جائے تو وہ بہشتی ہے، اور وہ کام چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، روزے رکھنا چھوڑ دے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، شریعت کے اعمال جو افعال ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل نہ کرے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ کو اس دروازے سے بھی اگر داخل ہونا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو بابا فرید کا طرز عمل تھا اس کو اپنا کر اس دروازے سے داخل ہوں۔ سبحان اللہ
تے اگر یہی گل جناب کہ اعتراض ہے کہ جڑا اس میں داخل ہو گیا وہ بہشتی کیسے بن گیا؟ امن میں آ گیا تے امن بہشتی سی ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کسی دا شعر ہے کہ بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کسیرا با کسے کارے نباشد۔ بہشت وہ ہے کہ جتھے کوئی دکھ تکلیف نہ ہوئے، کسی نال کوئی کم نہ ہوئے، کوئی مصیبت نہ پے وے، وہ دنیا بہشت ہونے۔ دنیا بھی بہشتی لوگ تک نہ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ دنیا بہشت مراد آسانی آرام تے اگر آنکھو جی پئیے بہشت کنج آ گئی، بہشت اللہ مرنے تو بعد عمل تول کے میزان تے اس تو بعد فیصلہ ہو سی او بہشت اے بہشت کی تے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب تو پہلا گھر جڑا مکے وچ بنیا ہے مبارک گھر تے او ساری دنیا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر مکے میں اور اس شہر میں آیات بینات ہیں۔ اس گھر میں چونکہ گھر شہر میں ہے اور اس میں آیات بینات ہیں اور مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جو شخص یہاں داخل ہو جاتا ہے مکے اس پر نماز روزہ ختم؟ تو امن کا کیا مطلب ہے؟ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو آپ کی یہ اللہ سے امید ہے کہ جو مکہ شریف میں داخل ہوگا وہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا آپ یہ ایمان لے کر جاتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہوتا کہ اس سرزمین میں داخل ہوا ہوں اللہ کے گھر میں تو اللہ مجھے بہشت عطا کرے گا، میرے گناہ معاف کرے گا، میں اللہ کے پناہ میں آ گیا ہوں، امن میں آ گیا ہوں۔ حضور نے حرم کا دائرہ مقرر کیا کہ اس میں کوئی شخص شکار نہیں کر سکتا، درخت نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے حدود و قیود مقرر فرمائی اور اس کا ایک دور تک جہاں باہر آپ پاسپورٹ کے وہاں دفتر بنے ہوئے سے آگے آج بھی مینار ہیں چاروں طرف مکہ شریف کے، اس کے اندر حرم ہے، حرم داخل ہے، حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ یہاں بھی لفظ آیا ومن دخلہ کان آمنا، اور وہاں بھی یہ تو قرآن مجید ہے نا۔ تو ایک صوفی کا کشف وہ حضور نے جو فرمایا من دخل ھذہ الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ اعمال کرتے رہیں ساری عمر مرنے تک۔ شریعت کی تکلیف سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو امن میں آنا، اچھے لوگوں کے پڑوس میں جانا، یہ باعث برکت ہے۔